بجٹ عوام کے نظریے سے ہم دیکھیں تو کیسا بجٹ ہے؟ It is better than what people were expecting, but not as good as one would wish for. اگلے 5 سال جو ہے وہ اس حکومت کو چلا لیں گے عوام کا سپورٹ اپنی طرف کرتے ہوئے. عوام کی امیدوں پہ پورا اترنا اٹس اے بگ ٹاسک. دس بجٹ آف IMF آپ کو پیسے بھی دیں اور اس کے بعد آپ کہیں نہیں میں اپنی مرضی کروں. گورنمنٹ فلیکسیبل ہوگی تو ہی انویسٹمنٹ آئے گی. ہر چیز کا مسئلہ SIFC نہیں ہونا چاہیے, ہر چیز کا مسئلہ BOI نہیں ہو سکتا. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت پھر چائنا اس پوزیشن میں آ گیا جہاں ان کو اپنے آپشن اسیس کرنے پڑیں گے؟ جو بڑی قومیں ہوتی ہیں نا وہ اتنی شارٹ ٹرم پلاننگ نہیں کرتی. افغانستان should be an active part of CPEC, an extension of CPEC. We should resolve our regional issues and internal issues through economic activity, through trade, through business, through investment. مڈل کلاس ہوتی ہے وہ کسی بھی اکانومی کو چلانے میں بہت امپورٹنٹ کرتی ہے. جس نے بھی یہ بجٹ بنایا نا اس کو 18 نمبر سے وہ خصوصی محبت ہے. Investment has become easy in Pakistan. Investing money has become easy یا ابھی بھی situation is not that well. In order to attract phoenix, you have to build the nest first. کیا ہوا کہ اسپیشل اکنامک زونز پاکستان میں چل نہیں سکے؟ ہر نئی گورنمنٹ آتی کہتی پچھلے چور ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں خدا جب ہمیں صلاحیت دے رہا تھا نا اس نے ہمیں پالیسی بنانے کی اور انسٹیٹیوشن بنانے کی صلاحیت دی. چائنا نے اگر آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کی تو اس سے بہت سارے رسک بھی آپ کے میٹیگیٹ ہوئے. What do you see the future of the Middle Eastern conflict? سب سے مشکل جاب ہوتی ہے فیوچر پریڈکٹ کرنا. سڑک میں کھڑے ہو کر آپ جلد سے جلوس کریں اور وہاں پہ لوگوں کو بتائیں کہ میں نے یہ کر دی. مرد کے مرنے کے بعد عورت کی پینشن جو ہے وہ 10 سال بعد ختم ہو جائے. امریکہ از اے کاؤبوائے نیشن. ہیومنز ہیو نیور بین سو رuthless, so unkind as Israel is doing in Gaza. Pakistan is a great country and it should be respected. And I'm glad that it's being respected. Assalamu alaikum everyone, this is Marij Farooq and I welcome you all to another episode of Tea O'Clock with Marij, a podcast by Pakistan Economic Net. پاکستان میں آج کل ایک ہاٹ ٹاپک جنگ کے بعد یہ ہے کہ پاکستان کا بجٹ کیسا ہے. بجٹ پچھلے دنوں آیا, اس پہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ ٹیچرز بھی پروٹیسٹ کر رہے تھے, گورنمنٹ امپلائیز بھی پروٹیسٹ کر رہے تھے, لیکن ایک طرف گورنمنٹ کی طرف سے یہ نیریٹو بار بار پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ IMF کا پریشر ہونے کے باوجود بھی ہم لوگوں نے ایک عوام فرینڈلی جو ہے وہ ایک بجٹ ہم لوگوں نے دیا ہے, لیکن عوام کہہ رہی ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر پریشر بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اسی سلسلے میں آج ہم لوگوں نے بلایا ہے حسان داؤد بٹ صاحب کو. ہی از دا فارمر چیف آف خیبر پختونخوا بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ. ہی از اسسٹنٹ پروفیسر ایٹ بحری یونیورسٹی اینڈ ہی از آلسو the project director of CPEC at planning ministry. ان سے یار ہم لوگ بات کریں گے کہ بجٹ پاکستان کا کس طرح کا آیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ یہ بھی ان سے پوچھیں گے کہ اس بجٹ کا آگے آنے والے چند سالوں میں پاکستان کی اکانومی پہ, پاکستان کی کنڈیشن پہ کس طرح کا جو ہے وہ فرق پڑے گا, افیکٹ پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے جو ہے وہ جانیں گے کہ جیو پالیٹکس جو اس وقت بڑی ہیٹ اپ ہوئی ہے ہمارے ریجن کی, اس بارے میں اپڈیٹ کیا ہے. تو آج ہم ان سے اس بارے میں بات کریں گے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں حسان صاحب؟ تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جی آپ نے اپنے بزی اسکیڈول سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بجٹ آپ کے مطابق کیسا ہے؟ اگر ایک عام عوام کے نظریے سے ہم دیکھیں تو کیسا بجٹ ہے یہ؟ آئی تھنک دیر آر مکس فیلنگز اباؤٹ اٹ. اوور آل جس مڈل کلاس کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں ان کے بہت زیادہ چیلنجز ہیں, گروئنگ چیلنجز ہیں, ٹیکس کے لحاظ سے اور بھی جس کو میں آئی ول ایکسپلین. بٹ اوور آل ہمیں کچھ چیزیں, کچھ ریئلٹیز بھی ہیں اس بجٹ کے اراؤنڈ. ایک تو یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کس وقت آیا, کس انوائرمنٹ میں آیا. تو ہمیں پتہ ہے کہ IMF کے 2 پروگرامز چل رہے ہیں, اس کے دوران آیا. بہت ساری ریسٹرکشنز ہوتی ہیں IMF کی, اور یہ بات ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ جب IMF کے پروگرام میں آپ ہوں تو آپ گروتھ کی طرف نہیں جا سکتے. آلدو گورنمنٹ نے ابھی فورکاسٹ کیا 4.5% GDP گروتھ کا, لیکن میرا خیال ہے کہ چونکہ ابھی ہم اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں اور ایک اسٹیبل انوائرمنٹ لے کر آنا چاہتے ہیں ان اکنامک ٹرمز, ان فسکل ٹرمز آلسو. تو آئی تھنک یہ ایک اسٹیبلٹی کا بجٹ تھا اور اسٹیبلٹی کا بجٹ رہے گا, اور اسٹیبلٹی کی ہمیں باتیں ہی سنائی دیں گی اگلے اس سال. جس طرح آپ نے کہا کہ جنگ کے بعد یہ آیا, تو اب ایک اور ہمارے ایریا میں ایک اور جنگ آلموسٹ شروع ہو چکی ہے, ایران اور اسرائیل کی. تو اس کی وجہ سے فیول پرائسز پہ کیا امپیکٹ ہوگا, یہ بہت زیادہ. انفلیشن تو نہیں بڑھے گی کیونکہ اگر یہ پرولونگ ہوتی ہے, اس کی انٹینسٹی بڑھتی ہے, تو اس کا امپیکٹ ہوگا. مڈل کلاس کے لحاظ سے اب میں ذرا سینسٹیو بات کروں گا کیونکہ میں ایسے ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہوں. نیچرلی آپ کتنا بھی کام کریں, آئی ایم اے یونیورسٹی پروفیسر, آپ اس کی تنخواہ میں تو نیچرلی گزارا نہیں کر سکتے, اور اس پہ ٹیکسیشن ہو تو پھر اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر آپ کو یو ہیو ٹو فائنڈ سو مینی ادر تھنگس ٹو میک دی اینڈز میٹ.
دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سولر پہ جو کہ اس وقت ہم اوور آل گلوبلی پاکستان کا ایک بہت بڑا اچھا نیریٹو بنا تھا کہ پاکستان نے روف ٹاپ سولرائزیشن کی ایک گلوبل انیشیٹو میں لیڈ کیا ہے. ہم نے بہت سارے پوسٹرز لگے اس پہ, بہت سارے پروگرامز ہوئے, لیکن اب ہم نے اس پہ 18% ٹیکس لگا لیا. آل دو اس پہ ہوپ فلی کوئی سینیٹی ول پریویل, جو فائنانس کمیٹی ہے اس نے بھی کچھ اس میں آبزرویشن دیں. سملرلی آپ نے چھوٹی گاڑیوں کے اوپر ٹیکس لگا دیا. چھوٹی گاڑیاں میرے اور آپ جیسے لوگ ہی چلاتے ہیں, تو وہ آئی وش کہ ہم اتنی محنت کر سکیں کہ بڑی گاڑیاں خرید لیں گے, لیکن تب تک یہ بجٹ ہم پہ امپیکٹ کرتا ہے. سو سملرلی آلدو کچھ مائنر ٹیکس وائز ریڈکشن کی گئی ہے, لیکن وہ بھی آئی تھنک بہت کم ہے. اور چیلنجز انفلیشن یس کم ہوئی ہے, گورنمنٹ نے اچھے میں انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہے ہیں. وی ور ایکسپیکٹنگ دس. اگر ایران کی یہ وار نہ ہوتی تو شاید انٹرسٹ ریٹ اور کو رسک ایورس ہے تھوڑا ہمارا اسٹیٹ بینک. تو آئی تھنک اوور آل دیر از نتھنگ بگ ٹو رائٹ ہوم اباؤٹ. اٹس جسٹ اے اسٹیبلٹی بجٹ انڈر این IMF program. It is better than what people were expecting, but not as good as one would wish for. But do you really think that this government, the current government, شہباز's government, یہ اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آپٹکس بھی میٹر کرتے ہیں؟ پچھلے ایک سال ہم لوگوں نے جب سے ان کی گورنمنٹ آئی, انہوں نے کہا ہم لوگوں نے انفلیشن جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے کم سطح پہ لے کے آ گئے, اور ایک عام عوام, ایک عام بندہ جو ہے, ایک مزدور, اس کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ انٹرسٹ کہاں چلا گیا. اس کو یہ چاہیے کہ میری جیب سے جو اگر فار انسٹنس 50,000 میں کما رہا ہوں, 40,000 میں کما رہا ہوں, تو اس میں سے ٹیکس کتنا جا رہا ہے. یہ ساری باتیں جب پوری حکومت کے ہر ممبر نے, ہر کیبنٹ کے ممبر نے یہ بات کی کہ ٹیکس جو ہے, جو انفلیشن ہے ہم لوگ نیچے لے کے آ گئے, تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ بجٹ جو ہے وہ مڈل کلاس کے لیے بہتر ہوگا. آپ ان لوگوں کے ساتھ ملاقات بھی کرتے ہیں, آپ ان کو آئیڈیاز بھی پچ کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیپیبل ہیں کہ اگلے 5 سال جو ہے وہ اس حکومت کو چلا لیں گے؟ عوام کا سپورٹ جو کہ ان کے ساتھ ابھی بالکل نظر نہیں آ رہا, عوام کا سپورٹ اپنی طرف کرتے ہوئے. دیکھیں, ایک چیز تو کلیئرلی اچھی نظر آ رہی ہے, اور ون شوڈ گیو دیم دا کریڈٹ فار ڈوئنگ دیٹ. ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے اخراجات کچھ کم کیے ہیں. سو اوور آل گورنمنٹ ایکسپینڈیچر اس سال بھی کم ہوا ہے, پچھلے سال بھی. دوسرا یہ کہ ہمیں ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ نظر آ رہی ہے, انویسٹمنٹ وائز, اوور آل اکنامک انڈیکیٹر وائز, سیکورٹی وائز بھی ہول آف گورنمنٹ اپروچ. SIFC کا ایک امبریلا ہے جس کے اندر یہ سب کام ہو رہا ہے. سو دیز آر گڈ میئرز. جہاں تک بات ہے اسٹریٹ ٹاک کی یا کامن مینز انٹرسٹ کی, نیچرلی میں نے جیسے آپ کو کہا نا کہ جس طرح کا انوائرمنٹ ہے, ابھی آپ دیکھ لیں اگر یہ جنگ جو ہے یہ بڑھتی ہے, فیول پرائسز آلریڈی 4.5 روپے کے قریب بڑھے ہیں, ابھی اور بڑھنے کی ایکسپیکٹیشن ہے, کیونکہ اور اگر اسٹریٹ آف ہارموز کے اندر اگر چیلنج بڑھ گیا, کچھ ایک آدھ شپ کو کچھ کرائسس ہو گئے, تو یہ تو بائی اسکائی راکٹ کریں گے. سو نیچرلی ہم سب کو ریئلائز کرنا چاہیے گورنمنٹ کے چیلنجز کو. لیکن جہاں تک آپ نے کہا کہ عوام کی امیدیں, اور میرا نہیں خیال کہ اب عوام کی امیدیں جو ہیں وہ اتنا میٹر کرتی ہیں. اس میں میں کسی نیگیٹو وجہ سے نہیں کہہ رہا, بیکاز آف دا چیلنجز وی ہیو انٹرنل سیکورٹی چیلنج, وی ہیو ایکسٹرنل سیکورٹی چیلنج, وی ہیو انفلیشنری چیلنج. رشیا یوکرین کی امید کر رہے تھے کم ہو جائے گی, گلوبل سپلائی چین بیٹر ہوگی, وہ بھی کسی طرف نہیں جا رہا. چائنا کی اکانومی is I won't say going down, but it's not performing as much as perhaps I mean the good days are not there. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ چائنا کو اس سے امپیکٹ آئے گا. چائنا نے اپنی گروتھ میں مومنٹم رکھا ہوا ہے, اوور 4% پہ وہ گرو کر رہے ہیں, 5% کی وہ کرتے ہیں. ورلڈ اکنامک فورم میں بھی انہوں نے کہا ہے اپنی گریننگ آف دی اکانومی پہ بھی وہ فوکس. پرابلم یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اسپیشلی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کی, وہ اس طرح نہیں ہوگی. سو اوور آل یہ چیلنجز کے درمیان میرا خیال ہے عوام کی امیدوں پہ پورا اترنا اٹس اے بگ ٹاسک, جو کہ شاید کوئی بھی گورنمنٹ کے لیے اس وقت مشکل ہو. ڈو یو ریئلی تھنک دیٹ دس بجٹ واز ایکچولی اے بجٹ آف IMF؟ کیونکہ اس کے بغیر پاکستان کے لیے اگر مجبوری تھی کہ اس طرح کا بجٹ دینا, ٹیکسیشن تھوڑی زیادہ کرنا. I think of course it has to be with the consent of IMF. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے مطلب آپ کو پیسے بھی دیں اور اس کے بعد آپ کہیں نہیں میں اپنی مرضی کروں. یہ اس طرح تو نہیں ہوتا. لیکن نیچرلی اس کے اندر کچھ اچھی چیزیں کرنے کی کوشش کی گئی. ایک ڈائریکشن سیٹ کی ہے کہ اگر گریجولی بھی انکریمنٹلی
گورنمنٹ ٹیکسیشن کو ایڈجسٹ کرتی ہے. دیکھیں کوئی بھی بجٹ ہونا یا کوئی بھی حکومت ہو, میں اپنی ایکسپیکٹیشن آپ کو بتاتا ہوں. میرے نزدیک ایک تو اگر انویسٹمنٹ ہے تو فلیکسیبل ہونا چاہیے گورنمنٹ کو. اگر گورنمنٹ فلیکسیبل ہوگی تو ہی انویسٹمنٹ آئے گی. فلیکسیبل کا مطلب یہ ہے کہ ایک ون سائز فٹ آل قسم کی آپ کا انوائرمنٹ نہیں ہونا چاہیے. سے فار ایگزامپل مڈل ایسٹ سے مائننگ سیکٹر میں اگر انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہونے چاہیے. اگر مینوفیکچرنگ سیکٹر میں آ رہی ہے, چائنا سے آ رہی ہے, ایک ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہونے. سو یو ہیو ٹو بی فلیکسیبل. دوسرا جو بھی آپ اکنامک میئرز نے وہ جسٹ ہونے چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو گروتھ ہے, آپ کی ڈیولپمنٹ ہے, وہ سب انکلوسیو ہونا چاہیے. رورل اربن سینرجی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ شہر تو بڑھتے جائیں اور دیہات جو ہیں وہ ہمارے تباہ ہوتے جائیں, ان کی اکانومی تباہ ہوتی جائے. دیکھیں جس سے میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ ٹیکسیشن سولرائزیشن, تو ہمارے ہاں جو ٹیوب ویلز ہیں وہ بہت سارے سولر پہ رن ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس سال آپ نے دیکھا ہے کہ ایگریکلچر ہماری بہت برے حال میں رہی ہے. سو دس ول پرہیپس ایڈ ٹو فوڈ انفلیشن. تو اس لحاظ سے گورنمنٹ کو جسٹ ہونا چاہیے, فلیکسیبل ہونا چاہیے اور انکلوسیو میئرز لینے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی بات آ گئی, آلدو وی آر ڈوئنگ اے پوڈ کاسٹ وچ ول بی ان سوشل میڈیا, بٹ سوشل میڈیا ڈریون ہمارے ڈیسیژنز نہیں ہونا چاہیے. پاس میں بھی ہوتا ہے, ابھی بھی ہوتا ہے. آئی تھنک آپ کو فیئر انالیسس کرنے چاہیے, آپ کو پریگمیٹزم ہونی چاہیے آپ کی لیڈرشپ کے اندر, ڈیسیژن میکنگ کا جذبہ اور حوصلہ بھی ہونا چاہیے اگر آپ کو سخت میئرز لینے. اور سملرلی جو ولنگنیس آف دا پیپل ہونی چاہیے. اور ولنگنیس آف دا پیپل یہ نہیں کہ آپ سڑک میں کھڑے ہو کر آپ جلسے جلوس کریں اور وہاں پہ لوگوں کو بتائیں کہ میں نے یہ کر دی. آئی تھنک اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ بہت ضروری ہے. آپ اسٹیک ہولڈرس کو بلائیں, ان سے بیٹھیں, ان سے ڈسکشن کریں. فارمر سیکٹر کی بات کرنی, ایز مچ ایز یو کین ٹاک ٹو دا اسٹیک ہولڈرز, آپ کو اچھے رزلٹ ہی ملیں گے. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بزنس کمیونٹی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے, آپ کی انجن آف گروتھ ہوتی ہے. مڈل کلاس آپ کی انجن آف گروتھ. دیکھیں میں آپ کی بات کا جواب ذرا لمبا ہو رہا ہے. جو مڈل کلاس ہوتی ہے وہ کسی بھی اکانومی کو چلانے میں بہت امپورٹنٹ کرتی ہے. اور وہ کیا کام کرتے ہیں؟ مڈل کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی زیادہ پیسوں کی خواہش نہیں ہوتی. ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کے بچے اچھی جگہ تعلیم حاصل کر سکیں, ان کی کیپیسٹی بڑھ سکے, ایک اچھی سی لیونگ سٹینڈرڈ ہو, ایک سٹینڈرڈ مینیو سیٹ ہوتا ہے ان کا, ایک آدھ ویک میں ریسٹورنٹ چلے گئے, گاڑی ایک ریزنیبل سائز کی رکھ لی, ریزنیبل سائز کی فیملی رکھی. سو اس طرح کی ایک فیملی جو ہے, اور میں ایز اے اکیڈیمک کمیونٹی کو بھی ریپرزینٹ کروں, تو ایک اس طرح کی ہو کہ جس کے اندر لوگوں کی ایک جسٹ ریکوائرمنٹ جو ہے, جو بالکل آنیسٹ ریکوائرمنٹ ہیں, وہ میٹ ہوں. اس کے لیے ان کو کوئی ایسے کام نہ کرنے پڑیں جس کے لیے وہ گورنمنٹ کو بھی گالیاں دیں اور انصاف بھی نہ کر سکیں. سولر ٹیکسیشن کی بات میں کرنا چاہوں گا. دیٹس ویری امپورٹنٹ ان مائی اوپینین, بیکاز اوور دا پاسٹ 2.5 years, اور خان صاحب کی گورنمنٹ سے اگر دیکھا جائے تو گرین انرجی, گرین ڈیولپمنٹ اور ہائیڈرو پاور کی طرف جانے کی ہم لوگ بات ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں. اور سولرائزیشن کی جو ٹیکسیشن ہے, ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ کچھ سوچ کے کی ہے یا اس کے پیچھے کوئی وجوہات تھیں جس کی مجبوری میں آ کے انہوں نے کی؟ کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک کہ گورنمنٹ جو کہ پچھلے 1.5 سال سے PDM-1 سے جو ہے وہ بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ تو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں سولر انرجی کو, اچانک سے یہ ٹیکس لگا دیا انہوں نے. آپ کو لگتا ہے اس کے پیچھے کوئی ٹیکنیکل وجہ ہے؟ دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس نے بھی یہ بجٹ بنایا نا, اس کو 18 نمبر سے کوئی خصوصی محبت ہے, کیونکہ جو بھی ٹیکس لگایا وہ 18% ہی لگایا. تو اس کا کوئی 18 یا اس کی برتھ ڈے کا کوئی چکر ہے یا کوئی مطلب اس کی دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ. ورنہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ 18% کیوں ہے, 10% کر لیں, 5%, اور انکریمنٹلی آپ بڑھیں, ایک تھوڑا سا بڑھائیں, پھر آہستہ آہستہ گریجول اس کے اندر ٹیکسیشن ہو, جس سے میں نے کہا کہ ہیز ٹو بی جسٹ, اٹ ہیز ٹو بی انکلوسیو. تو میرا خیال ہے کہ جو اوور آل پاکستان ایک اچھے میئرز میں کاپ میں ہمارے کیس کو اچھی طرح پریزنٹ کیا جاتا ہے ہمارے گورنمنٹ کی طرف سے. اور پچھلی گورنمنٹ, یہ کرنٹ گورنمنٹ اچھا کام کرتے ہیں. شہری رحمان صاحبہ نے اچھا کام کیا, پچھلی خان صاحب کی جو گورنمنٹ تھی اس کے اندر بھی ہوا ہے, اب بھی ایک ہے. لیکن جب آپ اس طرح کے میئر لے لیتے ہیں تو پھر وہ ایک دفعہ پورا نیریٹو خراب ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے گیم آف نیریٹو بھی ہے پالیٹکس. سو اس لحاظ سے آئی تھنک کہ اس کو بہت سوچنا چاہیے تھا. آپ ایڈجسٹ کرتے بھی اگر آپ کو بہت لگ رہا تھا. اچھا, پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کے ذریعے جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. تو لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کو انسینٹیوز دے دیں, آپ اسپیشل اکنامک زونز کو انسینٹیوز دے دیں ان کو. ابھی تک آپ کو پتہ ہے سی پیک کے اسپیشل اکنامک زون نہیں اس طرح پاپولیٹ ہو سکے.
تو آپ کو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ باتیں بھی کرتے رہیں اور کچھ ہو 18% لگا دیا تو ادھر انسینٹیو دیں تاکہ لوکل انڈسٹری پروموٹ ہو. سو آئی تھنک کہ تھوڑا سا ہارش تھا. اٹ کوڈ ہیو بین مچ بیٹر. آئی تھنک دا سینٹی ول پریویل. اس کو اراؤنڈ 8 to 10% تک لے آئیں تو ہوپ فلی وہ جو ہمارا ایک ایفرٹ ہے ٹورڈس گریننگ آف اکانومی, ٹورڈ سولرائزیشن. اچھا اس میں آپ نے میرے نا ایک دکھتی رگ پہ بھی کر دیا. میں اس ایک although I've served in planning also and we talk about, مجھے جو ہمیشہ پرابلم ہوتی ہے نا ہر سال کے بجٹ میں وہ یا I'm not an economist, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ڈیٹا سیٹ ہر سال کیوں چینج ہو جاتا ہے. نیچرلی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی پاپولیشن گروتھ کتنی ہو رہی ہے. آپ کو ایک دم یہ خواب یہ غیب سے مضامین کہاں سے آتے ہیں کہ جی اب ہماری انرجی کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کم ہو گئی کیونکہ روف ٹاپ سولرائزیشن ہو. اگر آپ کے ملک کے اندر پراپر انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہو تو آپ کی انرجی کی ریکوائرمنٹ کبھی بھی کسی ملک کے اندر جہاں پہ پاپولیشن گروتھ اس کی جی ڈی پی گروتھ سے زیادہ ہو یا اس کے قریب ہو 2.4 2.5, آپ کو ہر سال 1.3 to 5 ملین جابس کریٹ کرنی ہو بائی 2050, تو پھر انرجی کی ریکوائرمنٹ کیسے کم ہو سکتی ہے؟ آپ نے جابس کریٹ کرنی ہے نا. جاب آپ کس طرح کریٹ کر سکتے ہیں؟ وہ اس کے لیے آپ کو انڈسٹری لگانی پڑے گی. سو آئی تھنک ان اے پروسیس آف انڈسٹریلائزیشن وچ از آلسو اے پروسیس آف گروتھ آپ کو انرجی کی ضرورت ہوگی. تو یہ کہنا کہ ہماری انرجی کی ریکوائرمنٹ کم ہوگی, اچھا جی اب ہم ڈیم کم بناتے ہیں, ہم سولرائزیشن کو 18% لگا دیتے ہیں کہ جی لوکل انڈسٹری پروموٹ ہوگی. آئی تھنک یہ پوری فیئر انالیسز ہونی چاہیے, اسٹیک ہولڈرز انگیجمنٹ ہونی چاہیے اور اس کے بعد ڈیسیژن ہو. میں یہ کسی صورت نہیں کہہ رہا کہ جن لوگوں نے بجٹ بنایا دے آر مچ مور ایبل, دے ہیو brilliant experience, but I'm just echoing the concern of the sector which I represent and also common people because as I said I'm from middle class. And you have also served in Khyber Pakhtunkhwa as chief of KPBOIT, تو آپ کا اسپیشل اکنامک زون سے کافی گہرا تعلق ہے, آپ کو کافی ڈیٹیل میں پتہ ہے کہ وہاں چل کیا رہا ہے. What actually went wrong with Pakistan's idea of special economic zones? کیونکہ جب سی پیک کا ایک آئیڈیا پچ ہوا تھا تو there were 4 special economic zones, اس میں رشیا کو بہت زیادہ پروجیکٹ کیا جا رہا تھا ود افغانستان ایک طرف اور پنجاب دوسری طرف. کیا ہوا کہ اسپیشل اکنامک زونس پاکستان میں چل نہیں سکے؟ انڈسٹری جو وہاں تھوڑی بہت لگی ہوئی ہے وہ بھی بالکل ہی ایک طرح سے اگر یہ کہا جائے کہ ٹھپ پڑی ہوئی ہے تو کوئی غلط نہیں ہوگا. What actually went wrong there? آئی تھنک 3 چیزیں ہوئی. ایک تو یہ کہ نیچرلی جب 2016 کے اندر اسپیشل اکنامک زون کے انڈسٹریل کارپوریشن کے اندر یہ ان کو ورک آؤٹ کیا جا رہا تھا, ہم گئے, ہم بہت زیادہ لے گئے. ہمیں اس وقت چائنیز نے ایڈوائز کیا تھا کہ آپ کیپ اے سمپل نمبر میں بھی 1-2 کریں, وہ اچھے ہو جائیں تو پھر آپ اس سے اور اسی کو یو کین ہیو سملر اکراس پاکستان. لیکن نیچرلی وی لیو ان اے پولیٹیکل اکانومی. ہر پروونس کی انویسٹمنٹ از ایوری پروونس از 18th امینڈمنٹ کے بعد, تو ایوری پروونس سیٹ کہ 1 یا 2, کچھ نے 2 کا, کے پی میں 2 آئے تھے اسی طرح. سو ایک تو یہ ہوا. اچھا دوسرا یہ کہ وی وینٹ پرہیپس اوور بورڈ ان ٹرمز آف دا نمبرز. ہمیں 1-2 رکھنے چاہیے تھے. ہمیں جو بیسٹ کیس سینیریو تھا ویتنام کا, لاؤس, ملیشیا کا, ایون چائنا کا, اس کو سیکھتے. پھر دوسرا یہ کہ اس میں ایک تھا سسٹر ایس سی زی کا کہ جی جس طرح کے پی کے ساتھ آپ نے تھینجن رکھنا تھا, پنجاب کے ساتھ بھی اس طرح دھابے جی کے ساتھ, وہ ہم اس طرح یوز نہیں کر سکے. تیسرا یہ ہوا کووڈ آ گیا. سو کووڈ آنے کی وجہ سے وہ سارا انڈسٹریل ایکسپورٹ بزنس انوائرمنٹ وہ اسٹال کر گیا, اس طرح ہم آگے نہیں جا سکے. تیسرا یہ کہ ہماری جو ہسٹری رہی ہے نا اسپیشل اکنامک زون کے, وہ بہت زیادہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی, لینڈ اوریٹڈ, زمین بیچنا خریدنا, ریئل اسٹیٹ ایکٹیویٹی کی طرح, تو وہ مائنڈ سیٹ ابھی بھی ہمارے یہاں تھا. اچھا دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں یہ ڈبیٹ رہتی ہے ایکسپورٹ لیٹ انڈسٹری, امپورٹ سبسٹیٹیوشن, یہ ڈبیٹ بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی. آپ کو چائنیز نے بھی کہا تھا کہ آپ کلسٹر بیس اسپیشل اکنامک زون بنائیں, آئیڈینٹیفائی دی نیچرل انڈاؤمنٹ. سے کے پی کی اپنی نیچرل انڈاؤمنٹ ہے. دوسرا یہ کہ آپ جو انسینٹیوز دیں وہ ٹیلر میڈ ہوں. فار ایگزامپل بوستان جو ہے, جو بلوچستان میں ہے, اس کے انسینٹیوز وہ نہیں ہو سکتے جو فیصل آباد کے ہیں, کیونکہ وہاں پہ تو پورا ایک سسٹم ہے. سو یو کی ناٹ ہیو دا سیم فار بوستان کے سیکورٹی ایشوز ہیں, بلوچستان کے کنیکٹیویٹی کے ایشوز ہیں. فیصل آباد از رائٹ ان دا مڈل آف ایوری تھنگ.
سو اس لحاظ سے ہمیں تھوڑا سا کرنا تھا. تیسرا یہ کہ آلدو انویسٹمنٹ ایک پروونشل سبجیکٹ تھا, اس کو کنٹرول فیڈرل ایس سی زیز کی جو ڈیولپمنٹ تھی, اس کی جو یوٹیلیٹیز تھیں, بجلی گیس, وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ہو رہی تھی. سو وہ ہارمنی اس طرح نہیں آ سکی, اور سو بیکاز آف دیز ملٹیپل ریزنس ہم باتیں تو کرتے رہ گئے, لیکن ہم اس کے اندر, اینڈ آئی آلسو فیل گلٹی فار ناٹ ڈوئنگ ایز مچ ایز آئی کوڈ ہیو ڈن, تو وہ ہوا. دوسرا آئی تھنک لاسٹ پوائنٹ یہ تھا کہ ہماری کلیئرٹی بھی نہیں تھی. جو اسپیشل اکنامک زون سی پیک کے انڈر تھے, وہ یا تو چائنیز کے لیے تھے یا جوائنٹ وینچر ہونا تھا چائنیز اور پاکستانیز کا. یہ صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں تھے, اس کے لیے تو ہمارے پاس آلریڈی اسپیشل اکنامک زون تھے, انڈسٹریل زون, ایکسپورٹ پروسیسنگ زونس تھے, تو یہ کرنا تھا. ہم اتنے چائنیز کو نہیں لا سکے, سم ٹائمز اراؤنڈ سیکورٹی نیریٹیو, ہم اچھے روڈ شوز نہیں کر سکے, ہم اس طرح ریچ آؤٹ نہیں کر سکے ہم ان دی بزنس کمیونٹی آف چائنا. تو وہ حالانکہ بہت اچھی اپرچونٹی تھی, خوبصورت جغرافی ہے, 240 ملین پلس آبادی ہے, نیچرل ریسورسز ہیں, ویدر سوٹس ایوری تھنگ, you can have pharma industry in JB, in KP, you can have water related activity in many parts, manufacturing, میں نے کہا نا اتنی بڑی سائزیبل پاپولیشن ہے, سو کنزیومر بیس انڈسٹری بہت اچھی ہے. سو ہم باتیں تو کر سکے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کا تھوڑا سا کریڈٹ اس گورنمنٹ کو اس طرح دے سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اب کوئی انڈسٹریل پالیسی کی بات ہونی چاہیے. ایک ملک ہے جس کے اندر انڈسٹریل پالیسی نہ ہو, وہ انڈسٹریلائزیشن کیسے آئے گی؟ کیسے آپ بتائیں گے کہ میں نے کس انڈسٹری کو سپورٹ کرنا ہے, ویدر آئی وانٹ ٹو سپورٹ سولرائزیشن, ایگریکلچر انڈسٹری. اور پھر ہمارا ایک بہت لیگیسی ایشو ہے کنٹینیوٹی آف پالیسی کا. ہر نئی گورنمنٹ آتی کہتی ہے پچھلے چور ہیں, وہ نہیں جی میں جو ہوں وہ سب سے اچھا کام کر رہا ہوں. آئی تھنک دس کی ناٹ ورک وین دیر از این انویسٹر. وہ چاہتا ہے کہ مجھے 10 سال کی, یہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پاس چوتھے نمبر کے دودھ بناتے ہیں آپ, یا سالٹ آپ کے پاس 7ویں نمبر کا ہے, یا آپ کے پاس پانی اتنا ہے. یہ ڈیو ڈیلیجنس وہ کر کے آتا ہے. اس نے اپنے کنسلٹنٹ ہماری طرح کے ہوتے ہیں جن کو پیسے دے کے وہ سارا کام کرا لیتے ہیں. یہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کی پالیسی جو گورنمنٹ بنا رہی ہے وہ ایک کنسنسس بیسڈ ہو, اکراس پارٹیز ہو. یہ نہیں کہ 5 سال کے بعد نئی گورنمنٹ آئے کہ وہ پچھلی جو پالیسی جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بھی ہوتا ہے یا ادر سیکٹرز آلسو, وہ نہ ہو. سو آئی ہوپ SIFC وہ والے جو کنٹینیوٹی آف پالیسی ہے, ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے, اس کو لے آئے, ورنہ آئی تھنک یہ بوم اپ بس سائیکل کبھی ختم نہیں ہو. رائٹ. آپ نے چائنا کی بات کی. When President Xi visited Pakistan back in 2015, there was a huge hope in our country کہ there will be an economic progress اور job creation ہوگی اور بہت کچھ اس طرح کی کوئی بڑی بات وغیرہ کی گئی. کیا وجہ ہے کہ آج آفیشیلی نہیں لیکن ان آفیشیلی کافی چائنیز انٹرپرائزز جو ہیں وہ پاکستان میں خفا ہیں؟ آپ چونکہ چائنیز انٹرپرائزز کے ساتھ کافی قریب ہیں, آپ کو ان کے گریونسز پتہ ہوں گے کہ ایکچولی کیا ہیں. کیوں چائنیز کمپنیز انٹرپرائزز یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ پاکستان کی جگہ ویتنام میں جا کے, لاؤس میں جا کے, بنگلہ دیش میں جا کے اگر ہم لوگ اپنے بزنس سیٹ اپ کریں تو ہمیں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس کے ملٹیپل ریزنس. پہلا تو ریزن ہے نیچرلی اراؤنڈ سیکورٹی اینڈ دا نیریٹو آف سیکورٹی. سیکورٹی تو ایک ایشو ہے لیکن وہ بہت سارے ملکوں میں ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ پاکستان کوئی ایکسیپشنل کیس ہے. ہر ملکوں, عراق, یمن, ادھر بھی بہت سارے ایشوز ہیں, اور بھی ملکوں میں ایشوز ہیں. انڈیا کے اپنے ایشوز ہیں لیکن ادھر انویسٹرز جاتے ہیں. ایک نیریٹو بھی ہمارا, آئی مین آر کیپیبلٹی, ہماری جو میڈیا سائڈ ہے, ہماری جو گورنمنٹ کی میڈیا سائڈ ہے, وہ ان ٹرمز آف بلڈنگ بزنس بیسڈ نیریٹو, وہ اس میں ہمیں پولیٹیکل نیریٹو بنانے آتے ہیں, ہر طرح کے نعرے لگوا لیں ہم, لیکن جو بزنس مین کو اٹریکٹ کرتی ہے چیزیں وہ اس طرح کی نیریٹو ہم نہیں بنا سکتے. سو بوتھ سیکورٹی اینڈ دا نیریٹو آف دا سیکورٹی, یہ دونوں ہمارے چیلنج. جو دوسرا ہمارا چیلنج وہ میں نے آپ کو بتایا کنٹینیوٹی آف پالیسی, اور چائنیز گورنمنٹ کے اندر تو جو چیز ہے ہی وہ کنٹینیوٹی آف پالیسی ہے. پچھلے 30 سال میں کون سی پالیسی انہوں نے چینج کی. لیکن چائنیز گورنمنٹ کا ایک اور کمال بھی ہے کہ اگر کوئی پالیسی ہے جو ریڈنڈنٹ ہے وہ فوراً ختم. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ایسے بھی NOCs ہیں یا ایسے بھی ریگولیشنز ہیں جو 1930s کے ہیں. سو اگر ہم کبھی ریگولیٹری گیلوٹین کرتے ہیں, کبھی ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کرتے ہیں, اور پاکستان نے فیئرلی اچھا کام بھی کیا, لیکن اوور آل ہم لوگ تھوڑے سے اوور ریگولیٹڈ ہے بزنس وائز, وہ تنگ کرتے ہیں. اچھا پھر اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ وہ ڈیجیٹائزیشن ہے. آپ پاکستان سنگل ونڈو نے اچھا کام کیا بے شک,
لیکن پاکستان سنگل ونڈو کے بارے میں انفارمیشن ٹو دا چائنیز وہ کتنی ہے, یا آپ کے جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہیں پروونشل بھی, وہ کتنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ لنک ہے. بڑی ایفرٹ کی گئی لیکن ابھی پھر وہاں پہ اسٹال ہوا ہے. ابھی کتنے گورنمنٹ, کیونکہ میں تو یہ چاہتا ہوں نا کہ میں نے پاس اگر میں اتنا پیسہ ایک ملک میں لگا رہا ہوں تو میرے ساتھ وی آئی پی ٹریٹمنٹ. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, میں ویتنام میں جب تھا تو ویتنام کے ایئرپورٹ کے اوپر نا ایک ان کا انویسٹمنٹ کا ڈیسک ہوتا تھا. تو وہاں پہ جو آدمی جاتا تھا تو اس کی ہوٹل کی بکنگ, اس کی سیکیورٹی, اس کے ٹرانسپورٹیشن وہ اس ایئرپورٹ پہ ہی کر دیتے. یہاں پر تو آپ کو پتہ ہے ایئرپورٹ کے اندر ہی پرابلمز آنے شروع ہوتے ہیں. آئی تھنک ہمارا دوسرا یہ کہ آلدو وی آر اے ویری ہاسپٹیبل کنٹری, ہم مہمان نواز ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اکراس آل پروونسز, لیکن ہم انویسٹمنٹ نواز نہیں ہیں. ہمیں انویسٹمنٹ سے جان جاتی ہے. ہم 4 چینیوں کو کٹھے دیکھ لیں تو ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے کہ یار اب کیا ہونے والا ہے, 4 گوروں کو دیکھ لیں تو پریشانی ہو جاتی ہے. سو آئی تھنک ہمیں جو تھوڑا سا انویسٹمنٹ نواز بھی ہونا چاہیے. ہمارے جو یہ میں ہمیشہ جب لیکچرز بھی دیتا ہوں ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ, میں کہتا ہوں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس از اونلی اباؤٹ دا نمبر آف فائلز آن یور ٹیبل. جتنے آپ کے ٹیبل پہ کم فائلز ہوں گی, جتنے کیس آپ ریزالو کریں گے, اتنا ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے. اگین دا بگیسٹ پرابلم, کیونکہ آپ نے انویسٹر نے, فورن انویسٹر نے آنا ہے لوکل انویسٹر کی وجہ سے. دوز پیپل ہو بگ انویسٹرز لوکل, دوز آر سپوز ٹو بی دی انویسٹرز آف پاکستان. آپ اگر کسی کو بلا لیں پوڈ کاسٹ کے لیے, وہ آپ کے سامنے اپنے رونا شروع کر دے گا. سو آئی تھنک وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے گورنمنٹ اینڈ بزنس کمیونٹی. بی او آئی کچھ ایفرٹ کر رہی ہے ابھی, آئی نو دے آر ڈوئنگ, کیسر صاحب از ڈوئنگ لاٹ آف ایفرٹ, ایڈیشنل سیکرٹری مرین از ڈوئنگ سم ایفرٹ ٹو برج دیٹ گیپ. آپ نے کہا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار فارن انویسٹمنٹ, اور پی ایس ڈبلیو کی آپ نے بات کی. انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی اب آپ مجھے بتائیں گے, ایک طرف پاکستان میں بی او آئی ہے, ایک طرف پاکستان میں ایس آئی ایف سی ہے, ایک طرف پاکستان میں پلاننگ منسٹری ہے, ایک طرف پاکستان میں پلاننگ کمیشن, اور اس کے آخر میں منسٹری آف کامرس ہے. ایک بزنس مین آنا چاہتا ہے پاکستان میں بزنس سیٹ اپ کرنے کے لیے, وہ کن کن کے پاس جائے گا, کن کن کے پاس اپنی فائل چلائے گا؟ اور آپ کو پتہ ہے پاکستان جو ہے وہ ان ممالک میں شامل نہیں ہوتا جہاں فیئرنیس بہت زیادہ ہے, کرپشن بھی یہاں ہمارے ٹھیک ٹھاک چلتی ہے. کس نے اتنے زیادہ جو یہ جو ونڈوز پاکستان میں بنے ہوئے ہیں, یو ریئلی تھنک کہ یہ بھی ایک وجہ ہے جس سے انویسٹر جو ہے وہ کتراتا ہے کہ یار ہم لوگ اتنی جگہ پہ نہیں کر سکتے, اس سے بہتر ہے ہم لوگ ویتنام, لاؤس, سنگاپور میں جا کے بزنس سیٹ اپ کرنے زیادہ آسان ہوگا ہمارے لیے. دیکھیں آپ نے 2 بہت امپورٹنٹ انسٹیٹیوشنس کا نام نہیں لیا, ایک ایف بی آر اور ایک منسٹری آف انڈسٹریز. وہ بھی ہیں ہمارے جیسے بڑے ادارے ہیں, پی آئی ڈی سی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں ادارے. تو بہت ہم 2 چیزوں میں ہمیں بہت مہارت حاصل ہے. خدا, میں ہمیشہ کہتا ہوں خدا جب ہمیں صلاحیت دے رہا تھا نا تو اس نے ہمیں پالیسی بنانے کی اور انسٹیٹیوشن بنانے کی صلاحیت دی تھی, لیکن وہ پالیسی امپلیمنٹ کرنے کی اور انسٹیٹیوشن کو پریگمیٹکلی رن کرنے کی صلاحیت لے لی. تو وہ اس لیے ہم انسٹیٹیوشنز تو بہت ہیں, آپ جائیں یہ سیکریٹریٹ کے آس پاس آپ کو ایسے ایسے انسٹیٹیوشن پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے, اکنامک ڈیولپمنٹ کے. سملرلی ہم نے بے انتہا یونیورسٹیاں بھی بنائی ہیں. آئی تھنک کہ اس لحاظ سے ہم ووکیشنل سینٹرز نہیں بنا سکے. سو کمنگ بیک ٹو یور کویشچن, آئی تھنک کہ ہول آف گورنمنٹ اپروچ تو ہمیں چاہیے جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے. میرا جو تھوڑی سی پرابلم کہہ لیں یا تھوڑا سا, آلدو یہ آن گراؤنڈ یہ اس طرح نہیں ہے لیکن آن پیپر اس طرح ہے کہ آپ کے جتنے بھی انویسٹمنٹ ریلیٹڈ باڈیز ہیں, فار ایگزامپل ایس آئی ایف سی ہاؤسڈ ہے پرائم منسٹر آفس کے اندر. بورڈ آف انویسٹمنٹ آلدو تو اٹ از ناٹ ہاؤس ان پرائم منسٹر آفس بٹ اٹ ورکس انڈر دی پرائم منسٹر آفس. آپ مجھے بتائیں کتنے عام انویسٹر پرائم منسٹر آفس کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں یا کیسے ایکسیس لے سکتے ہیں, سو آئی تھنک وی شوڈ میک دیز سسٹم سٹل, ایزی ایکسیس ہونا چاہیے. ایس آئی ایف سی از اے گڈ پلیٹ فارم بیکاز اٹ از ڈوئنگ تھنگز ویچ ور ناٹ پے, بیکاز اسپیشلی ان این 18 امینڈمنٹ انوائرمنٹ ویئر یو ہیو ٹو ریچ آؤٹ, اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گورنمنٹس کے درمیان, کہیں پی ٹی آئی کی ہے, کہیں نون لیگ کی ہے, کہیں پیپلز پارٹی. سو اس ٹرسٹ کو برج کرنے کے لیے آپ کو ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے. بورڈ آف انویسٹمنٹ کا کام پرابیبلی اب انویسٹمنٹ شاید ایس آئی ایف سی کرتا ہے. بورڈ آف انویسٹمنٹ کا زیادہ کام, اور اس کو کرنا بھی چاہیے, وہ ریگولیٹری سائڈ پہ ہے کہ کس طرح یہ این او سیز کو کم ڈی ریگولیشن کریں, گورنمنٹ کو اوور آل پروسیسز کو سمپل کریں, ڈیجیٹائزیشن کو پروموٹ کریں, اس کے لیے لائیں. سو آئی تھنک اگر یہ دونوں اپنے کام یہی والے کرتے رہیں جو بھی اسائن ہے, ایس آئی ایف سی لارجر
امبریلا ہو اور اس کے نیچے باقی ادارے کام ہوں, پروونشل گورنمنٹ بھی اس میں کام کرے, سو وی کین اچیو دیز ٹارگیٹس ان لیس دین 3 years. میں ہمیشہ سمجھتا ہوں سر کہ, اینڈ I would echo my professor from Peking University. He used to say کہ Lenny Fu, he used to say کہ any nation can transform itself from a poor country to a middle income country in 30 years. And the example is China. اس کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے گورنمنٹ کا فلیکسیبل ہونا, پریگمیٹک لیڈرشپ ہونا, پالیسیز کی کنٹینیوٹی کرنا, اور جو انجسٹ پالیسیز ہیں اس کو ختم کرنا, اور بیوروکریٹس کا فیئر ہونا. بیوروکریٹس کا فیئر ہونا بھی بہت ضروری ہے, بیکاز گورنمنٹ کا جو فنکشن ہے وہ بیوروکریسی کے تھرو. رائٹ. SIFC کے بارے میں آپ بتائیں. SIFC جب بنی تو یہ ایک امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ اب فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی اور ایزیلی جو ہے وہ انویسٹ کر سکیں گے پاکستان میں. آپ کو کیا لگتا ہے جب سے SIFC کا انسیپشن ہوا ہے, انویسٹمنٹ ہیز بیکم ایزی ان پاکستان, انویسٹنگ منی ہیز بیکم ایزی, یا ابھی بھی سچویشن از ناٹ دیٹ ویل؟ آئی تھنک دے آر گوئنگ اگین اے چائنیز فیم, اٹ ڈز ناٹ, دو میں آپ کو یہاں پہ چائنیز کوٹ کرتا ہوں. دیر از این اولڈ کنفیوشس ایج سیئنگ وچ سیز دیٹ ان آرڈر ٹو اٹریکٹ فینکس یو ہیو ٹو بلڈ دا نیسٹ فرسٹ. سو اگر آپ نے کسی کو اٹریکٹ کرنا ہے تو پہلے انوائرمنٹ آپ کو وہ بنانی پڑے گی, انیبلنگ انوائرمنٹ, تاکہ ایک پل فیکٹر کریٹ ہو سکے. تو یہ بہت ضروری ہے. آئی تھنک دیٹ اسپیکٹ SIFC ریئلائزز اور وہ اس پہ کام کر رہی ہے. دوسرا ہے کہ فار می آئی تھنک پریزیڈنٹ شی بھی اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ اٹ ڈز ناٹ میٹر ہاؤ فاسٹ یو آر موونگ ایز لانگ ایز یو آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور یہ میرے خیال میں گوادر پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. گوادر میں وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن, مے ناٹ بی ایز فاسٹ بیکاز ہمارے پروونشل گورنمنٹ اگین فیڈرل گورنمنٹ, لیکن آئی تھنک انویسٹمنٹ فلو شوڈ بی بیٹر, کوڈ ہیو بین بیٹر. ایک تو یہ جنگ شنگ ہو گئی, کچھ اور بھی انوائرمنٹ کے ہمارے ایشو. دوسرا یہ کہ ہم کچھ سیلف کرٹک بھی بہت زیادہ ہیں. ہم باہر بھی جاتے ہیں تو اپنی برائیاں کرتے ہیں. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے ہمسائے جا رہے ہوں اور باہر پہ آ کے کرٹک ہوں. ہمارے میڈیا کے اندر بھی پرنٹ میڈیا, اگر فار ایگزامپل ایک فارنر آتا ہے وہ انگلش نیوز پیپر پڑھتا ہے, تو آپ پچھلے 10 دن کے انگلش نیوز پیپر کوئی بھی اٹھا لیں اور اس کو پڑھیں, اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ کیا آپ انویسٹ کریں گے پاکستان میں. سو آئی تھنک وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, اور ایک نیشنل اپروچ ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے یہ اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو کیا کیا چیزیں ٹھیک کریں. ایک تو آپ نے ایگریکلچر سیکٹر کو ٹھیک کرنا ہوگا ہر صورت آپ, اور وہ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ انویسٹمنٹ کے تھرو. چائنیز کو بلائیں, یورپینس کو بلائیں, انہوں نے بہت اچھا, اور آئیڈینٹیفائی دی آئٹمس. تیسری بات جو اس پروفیسر نے کی تھی میں بتانا بھول گیا, وہ یہ تھی کہ آپ نے ہر سیکٹر میں کام نہیں کرنا. آپ نے صرف ان سیکٹرز میں اپنے لیے محنت کرنی ہے, اس سیکٹر کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ اور ریلیف اور انسینٹیو دینے جہاں پر آپ کو کمپیٹیٹیو ایج ہو. اور اب آئی ایم گلیڈ آپ نے SIFC کا بتایا. آئی تھنک فوکس از ناؤ کمنگ ٹو مائننگ سیکٹر. پرہیپس جو کل بھی 2 لیڈروں کی ملاقات ہوئی امریکہ میں, اس میں بھی مائننگ سیکٹر پہ ہوپ فلی بات ہوئی ایز پر دی میڈیا رپورٹ. تو آئی تھنک مائننگ سیکٹر, ایگریکلچر سیکٹر, ٹورزم سیکٹر, اور اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو پیپل, بیکاز کنزیومر بیسڈ پروڈکٹس جو ہوتے یہ ہمارے ملک میں آسانی سے آ سکتے ہیں. انویسٹر ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بہت سارے چائنیز آ رہے ہیں جیمز اینڈ جیولری کے سیکٹر کے اندر. میں جانتا ہوں بہت سارے اپنے دوستوں کو جو کہ جیمز اینڈ جیولری سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. اسلام آباد کے اندر چائنیز آتے ہیں, مجھے ملتے ہیں, اور وہ کافی اس کا ایکسپورٹ بڑھ رہا ہے. ہم تھائی لینڈ میں, سری لنکا کے تھرو اب یہ کام کر رہے ہیں. سو وائی کانٹ وی ڈو اٹ فرام ہیئر. ہمارا تو یہ پشاور کا تو آپ خود آپ کے والد صاحب کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو آئی تھنک یہ کچھ سیکٹرز ہیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. اور اگر ہم ہر کو چھوڑ دیں, ان 4 پہ پہلے کام کریں, جب یہ ٹھیک ہو جائیں تو پھر اور سیکٹرز پہ کام کر لیں. انڈسٹریلائزیشن انہی سیکٹرز کے لیے لائیں. فار ایگزامپل مائننگ کے لیے انیبلنگ لائیں, اور وہ بوستان لے جائیں کیونکہ بلوچستان میں مائننگ ہے. اسی طرح آپ کنزیومر بیسڈ پروڈکٹ کو فیصل آباد لے جائیں. ہیومن ایپلیکیشن وہاں پہ زیادہ ہے. ڈیجیٹائزیشن کریں. اسٹیپ سمپل ہیں, 3-4 ہی ہیں, وہ آپ نے لینا ہے. لیکن یہ سب ہوگا جب کنٹینیوٹی آف پالیسی ہوگی. جتنا پولیٹیشینز نے آپس میں لڑنا ہے وہ لڑیں, لیکن ان سائڈ دا پارلیمنٹ. بیوروکریٹس should make sure that they create that ease of doing business. Us, the academians, should make sure that we create the right human resource. کیونکہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جو انڈسٹری اکیڈیمیا ہم باتیں تو بلٹی کرتے ہیں ٹرپل ہیلکس ماڈل کی, بالکل اویلیبل نہیں ہے. سو آئی تھنک یہ سب انگریڈینٹس ہوں گے تو SIFC بھی پروڈکٹیو ہوگی.
کیونکہ SIFC یہ تو نہیں ہو سکتی نا کہ جا کے ہیومن ریسورس تیار کر دے کہ جی ڈیجیٹائزیشن ہو. اور جس سیکٹر کو آپ نے پروموٹ کیا, سپورٹ کیا, ڈیجیٹائزیشن جو ہے, ای کامرس ہے, ابھی اس بجٹ میں تو ای کامرس پہ بھی تھوڑا سا لگا ہے, لیکن اسٹل اور میں ای کامرس کی بات, میں انفراسٹرکچر وین آئی ٹیچ اینڈ ٹاک ٹو مائی اسٹوڈنٹ, پروجیکٹ مینجمنٹ جو کہ میں پڑھاتا ہوں, میں کہتا ہوں جو ای کامرس ہے یا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے, جس طرح میٹرو بہت سارے لوگ اعتراض کریں, اس کا سب سے زیادہ فائدہ آپ کے اس جینڈر کو ہوتا ہے جو کہ تھوڑا سا انڈر پریویلیج ہے, ویمن, ویمن ورکرز. جب وہ ایک اچھی میٹرو پہ بیٹھ کے آفس میں جاتے ہیں جس میں ایئر کنڈیشننگ ہو, جس کے اندر انٹرنیٹ ہو, دے گیٹ دس. ورنہ تو آپ وہ وینز میں بٹھا کے آگے کی 2 سیٹیں بیچاری لڑکیوں کے لیے آپ نے رکھی ہوتی تھیں, ہمارے جب ان آر ایج. تو اب تو ایٹ لیسٹ دیر از میٹرو, پیپل کین گو ریسپیکٹفلی, ڈو دے ورک, کم بیک ہوم. اینڈ ایون ود دی رائز آف الیکٹرک بائکس ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں اٹس اے ویری ویمن لیڈ اپروچ. آئی سو دس ان ویتنام, I saw this in Cambodia and Laos also. Women, e-bikes. No, I was in China last month, and a friend of mine, she works with the government. She told me that your country cannot achieve anything جب تک آپ اپنی 50% پاپولیشن کو استعمال نہیں کریں گے. تو آپ کی 50% میں سے 35-40% آبادی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کچھ کام نہیں کری, تو آپ بھول جائیں اس چیز کو کہ آپ لوگ ترقی کریں گے. تو یہ پچھلے کچھ عرصے میں جو چینجز تھوڑے بہت ہم لوگوں نے دیکھے ہیں وہ بڑے ہیپننگ ہیں, اور آئی ہوپ کہ تو اگر ان کو پاکستانی مردوں کے آگے کر دیں نا تو وہ بھی کچھ نہیں کریں گے. وہ اس کے قصے ہیں, وہ میں سنا نہیں سکتا جو پاکستانی مرد جا کے کرتے ہیں چائنا میں. What I want to say is کہ I think we have a very good women working force, especially urban جو ہے, کھیتوں کے اندر تو پرانے ہسٹوریکلی ہماری خواتین کام کرتی تھیں. سو آئی تھنک کہ ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. گورنمنٹ نے کچھ میئرز دی. ایک میئر مجھے تھوڑا سا لگتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ مرد کے مرنے کے بعد عورت کی پینشن جو ہے وہ 10 سال بعد ختم ہو جائے گی. آئی تھنک دیٹس اے بٹ ہارش, بیکاز ہمارے یہاں سوسائٹیل پریشرز ہوتے ہیں, عورت کہاں اتنی کام کرتی ہے, جو ایجوکیشن کی بھی کمی ہے, ایجوکیشن کی کمی ہے. دوسرا 2 چیزیں اور جو آئی تھنک آلدو ہیلتھ سائڈ پہ تو پھر بھی گورنمنٹ نے فوکس کیا, ایجوکیشن کا بجٹ تھوڑا کم ہوا ہے ود اے نوشن کہ شاید ایجوکیشن جو ہے پروونشل سبجیکٹ, لیکن اوور آل اس پہ آئی تھنک ایجوکیشن میں ریپرزینٹ اکیڈیمی ایز اے سیٹ. تو یہ چیزیں کرنی ہیں. SIFC شوڈ ہیو ٹارگیٹڈ اپروچ, سیم جو میں نے 4-5 سیکٹرز کے انہیں پہ کام کرے. ہر چیز کا مسئلہ SIFC نہیں ہونا چاہیے, ہر چیز کا مسئلہ BOI نہیں ہو سکتا. BOI ریگولیشنز پہ کام کرے. BOI ایک فرسٹ پوسٹر ہونا چاہیے فار اینی گڈ. لاسٹلی میں یہ ضرور کہوں گا انویسٹمنٹ اسپیسیفک پوائنٹ, کہ ہمارے جو باہر کے روڈ شوز ہیں نا وہ بھی بڑے ون سائز فٹ آل ٹائپ ہو گئے. آئی تھنک چائنیز کے ساتھ میں نے نوٹس کیا ہے, اینڈ I'm not trying to discredit anyone. Our embassy in China is doing wonderful work, or otherwise commercial counselor they are doing work. لیکن ہمارے جو روڈ شوز ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے سے ایک اسٹیریو ٹائپ ہوتے ہیں. آئی تھنک چائنیز آڈینس ایک ڈفرینٹ قسم کے روڈ شوز, ویری ہائرارکیل چاہتے ہیں, ایک اسٹیچر پہ رکھیں. ہم ہوتا یہ کہ ہم جنرلی انہی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو اپنے روڈ شوز پہ بلاتے ہیں جو آلریڈی پاکستان میں انویسٹ کر رہے ہیں. سو آئی تھنک وہ ہمیں اور زیادہ گرینولر ورک کرنا پڑے گا. دوسرا یہ کہ جو چائنیز انویسٹرز پاکستان میں ہیں, جن کا ایک چیمبر بھی ہے یہاں پہ, ان کے ساتھ گورنمنٹ کی انٹریکشن, BOI کی انٹریکشن کہیں زیادہ ہونی چاہیے. کیونکہ اگر یہ لوگ کہیں گے نا کہ آئیں پاکستان میں, اور اگر وہ یہ شکایت کریں جی یہاں پر آپ آئیں گے تو بلٹ پروف گاڑی آپ کو چاہیے, آپ کو سیکیورٹی کے مسائل ہیں, تو کوئی نہیں آئے گا. کیونکہ فون تو انہیں کوئی کرتے ہیں, انہیں سے ان پہ ٹرسٹ زیادہ کریں. سو اس چیمبر کو یا کسی بھی ملک کے بزنس چیمبر, چاہے وہ EU کا ہے یا US کا ہے, جو پاک US چیمبر ہے, اس کو زیادہ امپورٹنس دی جائے, ان کو آگے لیڈ دی جائے کہ وہ ایک پرائیویٹ سیکٹر لیڈ اپروچ سے آگے جا سکے. آئی جسٹ ہوپ کہ جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں یہ سنیں گے لوگ, اور جو اتھارٹیز ہیں اور اس پہ عمل بھی کریں گے. موونگ آن ٹو دا ریجنل پالیٹکس, ریجنل ڈائنامکس, دے آر ہیٹنگ اپ بگ ٹائم. ایک طرف ایران اسرائیل, ایک طرف پاکستان انڈیا. یہ میں آپ سے نہیں پوچھوں گا کہ انڈیا پاکستان کی جنگ کی ہوئی, وہ سب کو پتہ ہے کہ کیا وجوہات ہیں. انڈیا پاکستان کی جنگ کے بعد ہم لوگوں نے امریکہ میں اپیرنٹلی فارن پالیسی شفٹ دیکھ رہے ہیں.
with Donald Trump being too close to Pakistan rather than India. جب وہ آ رہے تھے اور اسپیشلی جب سے US ڈپارچر ہوا فرام افغانستان, ہم لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان واز انکلائننگ ٹورڈس چائنا اور US جو ہے وہ انڈیا کی طرف جا رہا تھا. اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ اس جنگ کے بعد جو ہے وہ ایک میجر فارن پالیسی شفٹ جو ہے وہ آیا؟ پاکستانیوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اچانک اتنا ہنکی ڈوری سچویشن کس طرح ہوگی. US کیوں پاکستان کے قریب ہے, انڈیا سے دوری اختیار کر رہا ہے, اور اس سارے معاملے میں چائنا کیا سوچ رہا ہے کہ پاکستان جو ہمیشہ سے انفارچونیٹلی یہ پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی کبھی ڈبل گیم کر جاتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت پھر چائنا اس پوزیشن میں آ گیا جہاں ان کو اپنے آپشن اسیس کرنے پڑیں گے؟ دیکھیں, جو بڑی قومیں ہوتی ہیں نا وہ اتنی شارٹ ٹرم پلاننگ نہیں کرتی کہ جی اگر امریکہ میں ملاقات ہوگی آرمی چیف کی ود پریزیڈنٹ تو گھبرا. آئی مین دے وڈ ریویو, دے وڈ آسک دیئر ڈپلومیٹس ٹو have a fair analysis of this, but their plan is long term. چائنا ہمارا نیبر ہے, چائنا کے ساتھ مجھے علامہ اقبال کا شعر, اب آئی ایم ٹرائنگ ٹو تھنک کہ یہاں پہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں, یا نیریٹو غلط ہو جائے گا کہ نہیں, لیکن آئی تھنک وہ جو کہتے ہیں گیا علامہ اقبال نے سو سے گیا سرما داری گیا تماشا دکھا کے مداری گیا. سو آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو ریئلائز. دوسرا یہ کہ جو امریکن اپروچ, میں امریکن تو نہیں کہوں گا لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو اپروچ ہے, پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ, وہ اپیرنٹلی آئی ایم ناٹ اے ڈپلومیٹ نائدر آئی ایم اے سیکورٹی ایکسپرٹ, لیکن جو نظر آتا ہے ایز اے پروفیسر جو کہ ہم اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ پڑھاتے ہیں, وہ بڑی ٹرانزیکشنل ہے. اچھا, لیڈرشپ ٹرانزیکشنل بھی ہوتی ہے, ٹرانسفارمیشنل بھی ہوتی ہے, سرونٹ لیڈرشپ بھی ہوتی ہے, لائک عبدالستار ایدھی صاحب ٹائپ گریٹ لیڈر, تو وہ لیڈرشپ بھی ہوتی ہے. تو یہ بڑی ٹرانزیکشنل ہے. اب ٹرانزیکشنل لیڈرشپ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ صبح جب اٹھیں سو وچ سائڈ آف دا بیڈ ہی گیٹس اپ از آلسو ویری امپورٹنٹ. سو آئی ایم ناٹ ٹو شیور ویدر دس ول کنٹینیو فار لانگ اور ناٹ. سو دیر فور واٹ آئی وانٹ ٹو سے, جو نیشن اسٹیٹس ہوتی ہیں وہ اپنی لانگ ٹرم پلاننگ کرتی ہیں بیسڈ آن اپنے نیشنل نیڈز اینڈ گولز اینڈ آبجیکٹیوز, اینڈ آف کورس ہاؤ ڈو دے لک ایٹ ریجن ڈفرینٹلی. ایک آدھ میٹنگ, ایک آدھ اچھی اسٹیٹمنٹ, آئی وش کہ یہ آئی مین ہم نے ایسا کیا کسی کا بگاڑا ہے کہ مطلب ہمارے کو پیچھے ہی پڑ جائے. آئی تھنک انڈیا شوڈ آلسو, میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ انڈیا شوڈ ریئلائز کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے, دے شوڈ آلسو تھنک آف جوائننگ اٹ. میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ اب اس پہ بہت ایکٹیولی کام ہو رہا ہے کہ افغانستان شوڈ بی این ایکٹیو پارٹ آف سی پیک, این ایکسٹینشن آف سی پیک. سو یہ دیکھیں, اگر آپ نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور سیکورٹی کا بھی آپس میں کو ریلیشن ہے. اگر آپ کہیں بھی ریجنل روڈز بناتے ہیں, روڈ نیٹ ورک, جس طرح کنفیوشس نے کہا تھا کہ اف یو وانٹ ٹو بیکم رچ بلڈ روڈز, تو اگر آپ روڈز بناتے ہیں, انفراسٹرکچر بناتے ہیں, شہروں کی کنیکٹیوٹی, تو سیکورٹی کے ایشوز کم ہوتے ہیں. لوگوں کے درمیان جب تجارت ہوتی ہے, پیپل ٹو پیپل انٹریکشن ہوتا ہے, تو ان کے درمیان یہ دوریاں خود ہی ختم ہو جاتی. So I think India should realize this. I think we should also realize in our way of working. اور اس ریلیشن شپ کو جتنی اکنامک ہم لائیں گے ادر دین سیکورٹی. America is a cowboy nation. We know that. They're strong in nerves and in their action. China is a different nation. China is Chonko, center of the world. They look things within. اب باہر نہیں دیکھتے. ان نے آج تک کسی ملک کے اوپر قبضہ نہیں کیا, کسی کے اوپر اٹیک نہیں کیا. سو دے آر ٹو ڈفرنٹ نیشنز, بٹ دیٹس ایبسلیوٹ. سو سوری ٹو کٹ یو آف, وہ میں بالکل سمجھ گیا آپ کی بات. لیکن یو ایس کا آپ نے کہا کہ یہ یو ایس کا نہیں ہی ڈونلڈ ٹرمپ کا نیریٹو. ایک تو پہلے یہ بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نیریٹو اور یو ایس کا نیریٹو آپ کو ڈفرینٹ لگتا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی معاملات نظر آ رہے ہیں قریبی, آپ نے کہا ایک میٹنگ سے کچھ نہیں ہوتا, لیکن یہ جنگ کے بعد جو ایک نیریٹو یو ایس کی طرف سے, ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بنایا جا رہا ہے, اس کی میجر وجہ آپ کے نزدیک لگتی کیا ہے؟ کیونکہ پاکستانیوں کو بھی شاید اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے. آپ نے کہا ٹرانزیکشنل, تو کیا ایسی ٹرانزیکشن ہے جو وہ پاکستان کے ساتھ کر سکتا ہے جس سے اس کو فائدہ ہو, انڈیا کو ایک طرف خفا کر کے؟ دیکھیں, اپیرنٹلی جو نظر آتا ہے, and I'm saying this mostly based on social media posts and of course what is reported in میری تو کوئی ان سے انٹریکشن نہیں اور کوئی اتنا اشتیاق بھی نہیں, لیکن what I see is that he wants to leave some legacy in terms of, and I think he's looking at Obama کیونکہ اس کو ایک ایک prestigious honor ملا ہے, تو he wants to get that honor also.
سو اینڈ از رائٹ ان ہز وے کہ چلے میں نے انڈیا پاکستان کا کرایا اگر اور ہم تو اکنالج کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. اور میں تو ہم چاہتے ہیں ایران اور اسرائیل کا بھی وہ کرائیں, بیکاز دیر آر رسپانسبلٹیز آف دا نمبر 1 اکانومی آف دا ورلڈ, لارجسٹ نیشن آف دا ورلڈ ایز آف ناؤ, ازنٹ اٹ. اور جتنا وہ انوالو ہوں گے, چاہے وہ کلائمیٹ چینج ہو, جتنے بھی رسک ہیں, سیکورٹی رسک ہیں, جیو پولیٹیکل رسک ہیں, جتنا اس کو اچھی طرح وہ ایز اے بگ بردر کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اچھی بات ہے. ہم تو نہیں اس پہ اعتراض کرتے. دی اونلی پرابلم از کہ صرف اور یہ بہت زیادہ پالیٹکس کے اندر پرابلم ہے نا, کہ ابھی فار ایگزامپل کل کو کوئی اور گورنمنٹ آ جائے, ریپبلکن ورسز ڈیموکریٹس, کیا پالیسی کنٹینیوٹی رہے گی؟ ٹرمپ کو ہٹا بھی دیں, ٹو پارٹیز ہیو اے ڈفرنٹ اپروچ ٹورڈز ایون دی پرزم آف سیکورٹی. ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ہمارا دشمن کون ہے اور دوست کون ہے, سو ہم کو کام بھی کرتے ہیں تو اس میں خیال ہوتا ہے. ہماری پالیسیز غلط ہو جاتی ہیں کبھی کبھی, ایکسٹرنلی پریشرز ہوتے ہیں, انٹرنل ہوتے ہیں, لیکن کچھ چیزوں میں ہم کنسسٹنٹ ہیں. فار ایگزامپل نیوکلیئر ڈیولپمنٹ, سی پیک کے اندر ہم بڑے عرصے تک رہے, ابھی بھی پبلک ایٹ لارج یہ کرتی ہے, تو وی نو آر وے ٹو گو, وی آر ناٹ موونگ ان دیٹ ڈائریکشن. سو اگر آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں اور یہ کیوں ہے, تو میرے نزدیک یہ اسی لیے ہے کہ ہی وانٹس ٹو ہیو گڈ کیس اسٹڈیز ٹو پروف دیٹ ہی از دا ویژنری لیڈر آف دا ورلڈ ایز وی اسپیک. اف ہی وانٹس ٹو بی ابھی, ہاں ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ڈسکس ہو, ریزالو جب ہوگا ڈسکس ہو, اینڈ دیر ہیز ٹو بی اے تھرڈ پارٹی ٹو ریویو دیٹ. اور لیکن وہ تھرڈ پارٹی یو این کی طرح ڈبیٹنگ ہاؤس نہ ہو کہ جہاں پہ اچھی تقریر کر لیں انگریزی کی تو ویڈیو بنا لیں اور اگلے دن چلا لیں. پر دیکھیے تھرڈ پارٹی تو ہم نے خود ہی راستہ بند کیا نا. شملہ ایگریمنٹ جب سائن کیا تو ہم نے اس میں لکھا کہ یہ ایک بائیلیٹرل ایشو ہے, تو اب بائیلیٹرل ایشو پہ اگر دوسری پارٹی بات ہی نہیں کرنا چاہیے تو ہم جو مرضی کر لیں, یا تو پھر شملہ ایگریمنٹ کو ختم کریں, یو این کی ریزولیوشن پہ بات کریں. اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر میرے حساب سے پاکستان کو اپنی فارن پالیسی میں ایک میجر شفٹ لانے کی ضرورت ہے. دیکھیے میں نے تو آپ کو کہنا پالیسیز کو زیادہ ہم وی آر گفٹیڈ, ابھی آپ لگائیں گے 4 لوگ بٹھا دیں صبح آپ کو ایسی شاندار پالیسی بنا دیں. دیکھیں ہم نے سیکورٹی لینس سے 4-5 سال پہلے اکنامک لینس کی طرف ہم نے اپنی اوور آل سیکورٹی کی سچویشن کو اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے, وچ از رائٹ. نیشنل سیکورٹی ایز اے فارمر بھی تھے, موحد یوسف صاحب بھی تھے ابھی بھی, اینڈ آئی تھنک دیٹس دا رائٹ ڈائریکشن ٹو ٹیک. وی شوڈ ریزالو آر ایشوز, ریجنل ایشوز اینڈ انٹرنل ایشوز تھرو اکنامک ایکٹیویٹی, تھرو ٹریڈ, تھرو بزنس, تھرو انویسٹمنٹ. چائنا نے اگر آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کیے تو اس سے بہت سارے رسک بھی آپ کے میٹیگیٹ ہوئے ہیں. اگر چائنا نے آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ, جب چائنا نے انرجی سیکٹر میں انویسٹمنٹ کی تو پھر باقی لوگوں کو خیال ہے کہ ہم نے تو مس کر دیا, پالیسی تو سب کے لیے تھی. سو آئی تھنک یہ ہمیں, میں یہی ریکویسٹ آپ کے پروگرام کے طور سے کروں گا, ڈو ناٹ چینج ٹو مینی پالیسیز. اف اے پالیسی از ڈوئنگ ویل, لیٹ اٹ گو. اف اٹس ناٹ ڈوئنگ ویل, جسٹ ڈسکارڈ اٹ, اس کو ختم کر دیں. ہم ختم بھی نہیں کرتے نا, نئی بنا لیتے ہیں, ختم نہیں کرتے. آپ SIFC بنائے تو BOI کے کیا فنکشنز ہیں ان کو کلیئرلی بتائیں تاکہ ان کے یہ چیزیں آسان ہو سکیں, سہل ہو سکیں بزنس میں. اور ان ٹرمز آف اگین کمنگ بیک ٹو امریکہ, ہمیں امریکہ دیکھیں ہمارے ملک کا کلیئر ایک بہت کلاسک اچھا ایگزامپل ہے نیریٹو کے لحاظ. ہمارا سب سے بڑا انویسٹر چائنا, ہمارا سب سے بڑا, ہم سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں US اور US. تو ہم تو گلوبل پیس کے چیمپئنز ہیں. ہم تو ہر جگہ چاہتے ہیں کہ ہم سے مل کے بزنس میں کام کریں. سو پاکستان از اے گریٹ کنٹری اینڈ اٹ شوڈ بی ریسپیکٹڈ, اینڈ آئی ایم گلیڈ دیٹ اٹس بینگ ریسپیکٹڈ. یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ معاملات کو بہتری کی طرف جانا چاہیے. وٹ ڈو یو سی دا فیوچر آف دا مڈل ایسٹرن کانفلکٹ؟ ایران اسرائیل کا جو مسئلہ چل رہا ہے, اسرائیل نے جو کیا وہ ایک بہت بڑا ظلم ہے میرے حساب سے. پہلے وہ غزہ میں جو ظلم کرتے رہے, اس کے بعد اب ایران میں. اور اسرائیل کون ہوتا ہے کسی بھی ملک کے انٹرنل معاملات میں مداخلت کرنے والا, جبکہ وہ خود IAEA کے نیچے نہیں آتے, NPT انہوں نے سائن نہیں کی ہوئی. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ. ڈو یو ریئلی تھنک کہ دا یونائٹیڈ اسٹیٹس ول ڈائریکٹلی انوالو ان ٹو دا وار, اور وہ USA جو ہے
جو ریجیم چینج کے خواب بڑے عرصے سے دیکھ رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ ایران میں ناؤ اٹس ٹائم فار اندر ریجیم چینج, اور خامنئی صاحب جو ہیں وہ انفارچونیٹلی دا اینڈ آف ہز ریجیم از نیئر؟ دیکھیں جب یہ سچویشن ولیٹائل ہو نا تو سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے نا امپلائمنٹ کے لحاظ سے جاب, سب سے مشکل جاب ہوتی ہے فیوچر پریڈکٹ کرنا. آپ فیوچر نہیں پریڈکٹ کر سکتے, اسپیشلی ان ٹرانزیکشنل انوائرمنٹ جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بات. آئی کانٹ پریڈکٹ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایز آف ناؤ کیا سوچ رہے ہیں. آئی نو کہ وہ پچھلے 4 گھنٹے پہلے کیا سوچے تھے, ان کو ٹی وی پہ آ گیا. ابھی اس وقت کیا سوچ رہے ہیں اور آج 4 گھنٹے بعد کیا سوچ رہے ہیں وہ از ڈفرنٹ. I think we should learn to coexist. ہمیں ساتھ رہنا ہے. یہ دنیا خدا نے بہت زبردست بنائی ہے, ہمیں ساتھ رہنا ہے. لیکن ہمیں کچھ کلیئرٹی ہے نا, کچھ ریلیجن وائز بھی کلیئرٹی ہے, کچھ ہمیں اوور آل اسٹرکچر جس طرح ہوا ہے, پولیٹیکل نیشن اسٹیٹ جو ہیں وہ جس طرح اسٹرکچر ہوئے. آئی تھنک کہ مڈل ایسٹ کے اینڈ آئی ہوپ ریئلی ہوپ کہ سعودیہ اسی طرح ہی ترقی کرے. آئی ریئلی ہوپ کہ قطر اس طرح ترقی کرے تاکہ اکنامک. آئی آلسو ہوپ کہ ایران, کیونکہ ہمارا نیبرنگ, وائی وڈ بی ناٹ وش ویل فار دیم, کیونکہ وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی. مجھے نہیں پتا کہ یہ جنگ کیسے ہوگی, لیکن ابھی تک جو کچھ دیکھا ہے غازہ میں اور اب جو ہم ایران میں دیکھ رہے ہیں, چلیں غازہ پہ بھی ریسٹرکٹ کریں. سو آئی تھنک کہ آج سے 100 سال بعد اگر ہسٹری لکھی جائے گی تو یہ ایک بہت ہی ڈارک چیپٹر ہوگا ہیومینٹی کے لحاظ سے. مجھے نہیں فرق پڑتا کہ اسرائیل کا اس وقت پرائم منسٹر کون ہوگا, 100 سال بعد تو نہیں فرق پڑے گا نا کہ اس وقت کون تھا, نیتن یاہو کون تھا, نو بڈی کیئر. لیکن ایز ہیومینٹی وی ہیو فیلڈ, ہم ایز مسلم کنٹریز وی ہیو فیلڈ ٹو سیف گارڈ پور چلڈرن ڈائنگ. مطلب اس سے زیادہ ڈسگریسفل کیا ہو سکتا ہے کہ لوگ کھانا لینے گئے ہوں یا ایڈ لے رہے ہوں اور آپ وہاں پہ فائرنگ کر کے مار دیں بیکاز یو وانٹ ٹو پروو اے سرٹن اماؤنٹ آف ڈیتھس ایوری ڈے. یہ بہت ہی ٹریجک ہے, اور آئی ہوپ کہ دنیا اس چیز کو سمجھے گی. کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ نہیں سمجھے تو آج سے 100 سال بعد یا ایون لیس 50 ایئرز جو آپ کے بچوں کے بچے ہوں گے تو وہ آئی تھنک دس ول بی دا ڈارکسٹ چیپٹر آف ہیومن ہسٹری, بیکاز humans have never been so ruthless, so unkind as Israel is doing in Gaza. And perhaps aggression کے بھی کچھ values ہونے چاہیے. I think those values have not been taken. جب آپ negotiate کر رہے ہیں, ایران اور US آپس میں بات کر رہے ہیں, تو unless کہ آپ کی نیت خراب ہے کہ یہ اسٹال کیا جائے اس پروسیس کو, otherwise I do not find a reason to be an aggressor. And India نے اگریشن کی, اینڈ الحمد للہ ہمارے پاس نیوکلیئر پاور تھی, ہمارے پاس ایک پرٹیننٹ اسٹرانگ فورس تھی جس نے اس کو ریزسٹ کیا. لیکن اگر یہ نہیں رکا, یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے جو اس کو آئی ڈونٹ نو واٹ یو کال دس, بٹ یہ جو اسرائیلی اسٹائل آف ایگریشن ہے, اگر اس کو نہ روکا تو اس کا نقصان ویکر نیشن کو ہوگا اور اس وقت بہت لیٹ ہو چکا. آئی ایم سیئنگ دس as a common person, I think. Moving on to the last 2 questions. ایک تو یہ کہ if Iran falls, یہ بات کی جا رہی ہے کہ نیتن یاہو صاحب تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم لوگوں نے 2 ممالک ہیں جن کو ٹارگٹ کرنا ہے, ایک ہے ایران اور دوسرا ہے پاکستان. پاکستان کے پاس نیوکلیئر پاور ہے, ہم لوگ پاکستان کو ختم کریں گے. What do you think کہ ایران کے فال کے بعد از اٹ انیویٹیبل ایک طرف انڈیا اور ایک طرف ایران میں بھی اگر US بیکڈ گورنمنٹ آ جاتی ہے, اسرائیل, ایران اینڈ انڈیا, یہ مل کے پاکستان کے ساتھ جو ان کے مقاصد ہیں وہ پورا ہونے میں کامیاب ہوں گے؟ اور اگر تب پاکستان تو چلے نیوکلیئر اسٹیٹ ہے اور پاکستان آج ڈائریکٹلی نہ صحیح لیکن انڈائریکٹلی ایران کی مدد بھی کر رہا ہے اس جنگ میں, کیونکہ ہم لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ایک مسلم ملک ہے, بھلے ہی مڈل ایسٹ جو ہے وہ بھول گیا ہو, عرب ممالک بھول گئے ہو اس بات کو, لیکن ایک جو اسلامی ملک ہے وہ دوسرے اسلامی ملک کی مدد کر رہا ہے ایک طرف, تو یہ چیز نظر آ رہی ہے. ڈو یو ریئلی تھنک کہ جب کبھی خدا نہ خواستہ اگر یہ چیز ہوئی تو پوری دنیا جو ہے وہ اسی طرح چپ بیٹھی رہے گی جس طرح آج چپ ہے, اور اس وقت کیا سینیریو آپ ایکیڈیمیا سے ہیں, آپ کیا فورسی کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں بہت سارے لوگ کتاب خریدتے ہیں وائی نیشنز فیل, میں کتاب خریدتا ہوں وائی نیشن سکسیڈ. دونوں کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, میں ہمیشہ ہی لیتا ہوں وائی نیشن سکسیڈ.
میں آئی واز ٹریولنگ ٹو ٹرکی ان آفیشیل ڈیلیگیشن, تو وہاں پر آیا تو ایک چھوٹی سی بک شاپ تھی دیئر ان کافی بک شاپ. سو آئی گاٹ دس بک فرام دیئر, اس کا نام تھا ڈونٹ ریڈ دا نیوز. اٹس اے ویری گڈ بک, 7 ہیبٹس آف ہائیلی سکسیزفل مین. وہ اسی کا the author is same. So I don't read news as much as people do, and اور میں زیادہ تر پی ٹی وی ورلڈ والا آدمی ہوں. So I live in, ابھی بھی میں سنڈیوں پہ ہی مطلب ایگریکلچر سیکٹر اور سنڈیوں کے مسائل حل کر رہا ہوں. سو گلوبل مسائل آئی تھنک کہ ان اے نیشن اسٹیٹ تھیوری این آئی آر اسپیشلسٹ مائنڈ, میرا دیکھیں میں ہوں مینجمنٹ, پروجیکٹ مینجمنٹ اور بزنس مینجمنٹ کا. میرے اور آئی آر کے کوئی بھی ایکسپرٹ, اف یو ہیو این آئی آر ایکسپرٹ سٹنگ ہیئر جس کو ان سب جارگنس کا پتہ ہوگا, وہ دے سروائیو آن کانسپریسی تھیوری, آئی سروائیو آن بزنس. سو یہ مائنڈ سیٹ ایک ڈفرینٹ ہے. تو میں بزنس کیس دیکھتا ہوں ایک چیز کا. اس پوری ایپیسوڈ کا کوئی بزنس کیس نہیں ہے. اس پوری ایپیسوڈ کا اینڈ ونر کوئی نہیں ہے. اگر آج اسرائیل لیٹس سے ایران پہ قبضہ کر لے, ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایرانی نیشن کو پیرش تو نہیں کر سکتے. مطلب ہزاروں سال سے پرشین امپائر کیا ختم کر سکے, نہیں ختم. سائز چھوٹا پھر بڑا. کیا اسرائیل, آئی بلیو ٹو ایوری رائز دیر از اے فال. اور میں ہمیشہ بلیو کرتا ہوں کہ برے وقت میں اچھے ٹائم کا اور اچھے ٹائم پہ برے وقت کی تیاری کرنی چاہیے. سو فار اس پاکستان, ایون اف یو تھنک دس از گڈ ٹائم, وی شوڈ پریپیئر ویل فار بوتھ ٹائمس. پاکستان کے چیلنجز ہیں, انٹرنل بھی ایکسٹرنل بھی, ہمیں بالکل کلیئر. وی آر ویری لکی کہ ہمیں اپنے دشمن کا پتہ ہے. ایکسٹرنل تو ایٹ لیسٹ پتہ ہے نا, انٹرنل چلیں ڈبیٹ رہتی ہے, کبھی کبھی پولیٹیکل بھی ہو جاتی, بٹ ایکسٹرنل تو پتہ ہے. اگر اس لحاظ سے تو ہم اس کے لیے تیاری کر لیں. آئی تھنک کہ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ بجٹ سے ہم نے شروع کی تھی ڈسکشن, سو وی ہیو ٹو کیپ, یہ ہماری ریکوائرمنٹ رہے گی کہ سرٹن اماؤنٹ آف آر نیشنل ایکسچیکر ول گو ٹورڈز ڈیفینس بیکاز آر ایکسٹرنل چیلنجز اینڈ انٹرنل سیکورٹی چیلنجز آر سچ. لیکن ایک چیز جس کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا وہ ہے ہمیں نیشنل ہارمنی اور نیشنل آئیڈینٹی کو سیف گارڈ کرنا ہوگا. اگر آپ نہیں کر لیے تو پھر کوئی بھی فورن ایگریشر کو آپ ڈیل کر سکتے ہیں. ایران از آر نیبر, آر گورنمنٹ ہیز کلیئرلی گیون دیئر اسٹانس وچ از اے بیوٹیفل اسٹانس. دو چیزیں میں بہت امپریس ہوا ریسنٹلی گورنمنٹ سے, اینڈ اٹ ڈپینڈز آن وچ پولیٹیکل سائڈ. آج کل تو ڈپینڈ کرتے ہیں نا, آپ جو بات بھی کر رہے ہیں تو اٹ ڈپینڈز آن وچ سائڈ یو آر ٹیکنگ. بٹ ٹو ریسنٹ تھنگز آئی ایم ریئلی امپریس. ایک تو یہ جو ڈیلیگیشن گیا ہے ہمارا, جس کو لیڈ بائی بلاول بھٹو, آئی تھنک ویری nice selection, right people, and I think they have outsmart the Indian delegation by big numbers. جو دوسرا ہے کہ جو بھی ہم نے ایران پہ اسٹیٹمنٹس دی ہیں, آئی تھنک بالکل ہی ہم نے کلیئر اسٹیٹمنٹ دی ہے وچ اے گڈ نیبر شوڈ گیو. آئی تھنک دیٹ ہیز بین acknowledged in the Iranian parliament also. I think I saw it on social media. So anything in social media I really can't confirm, but I hope کہ وہ صحیح تھا جس میں انہوں نے acknowledge کیا پاکستان کی. I think aggression, there is no space for aggression in this. لاسٹ کویسچن, یہ بات ہمیشہ ہم لوگ پچھلے 5-6 سالوں سے سن رہے ہیں کہ دس از دا سینچری آف دی ایسٹ, اور بی آر آئی کا جو آئیڈیا پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے دیا تھا وہ یہی آئیڈیا تھا کہ اکنامک ایکٹیویٹی, ایک روڈ جس میں لڑائی جھگڑا نہیں, اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی. انفارچونیٹلی وی آر وٹنسنگ 3 وارز رائٹ ناؤ, انڈیا پاکستان, مے بی مودی صاحب کی طرف سے وہ پاز پہ, ہماری طرف سے تو ختم ہو چکی ہے, ایران اسرائیل, رشیا یوکرین. وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ اتنی والیٹل سچویشن میں, حالات جہاں اتنے خراب ہیں, چائنیز نیشن کے ساتھ, چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ, چائنیز اکیڈیمیا کے ساتھ آپ کے کافی تعلقات ہیں, آپ کو ان کی سائیکی کا بھی پتہ ہے, وہ کبھی انوالو نہیں ہوتے ڈائریکٹلی کسی معاملے میں, لیکن وہ ہلکے طریقے سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو ختم کریں, اس معاملے کو ختم کریں. یہ کرائسس مڈل ایسٹ کا اگر ایک سرٹن لیول پہ پہنچ جاتا ہے, وٹ ڈو یو تھنک ول چائنا ڈائریکٹلی اسٹیپ ان, بیکاز جو کانسیپٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ چائنا ول ایونچولی ریپلیس یو ایس ایز دا نیکسٹ سپر پاور آف دی ورلڈ. تو جہاں سپر پاور آتی ہے پھر وہ ڈپلومیٹک نہیں ہو سکتے, دے ہیو ٹو چوز سائڈس, وہ جسٹ کی طرف ہمیشہ جاتے ہیں. وٹ ڈو یو تھنک کہ چائنا اس ساری سچویشن میں کب تک جو ہے وہ خاموش رہے گا اور کب ڈائریکٹلی انوالو ہوگا, وہ سچویشن, وہ ڈائنامکس تب کیا ہوں گے اس وقت؟ آئی تھنک بیسٹ سیلر تھی ڈیسٹن فار وار, سیڈیز پرنسپل کی آپ نے اس میں بات کی, ہاؤ نیشنز آر ڈریگڈ ان ٹو وار. یہ آئی تھنک چائنا نے بہت اچھی طرح سمجھی, جس طرح چائنا نے رائز آف رشیا کو بہت اچھی طرح اسٹڈی کیا, بیکاز انہوں نے اس کو دیکھا کہ
therefore they have their own model of socialism جس کے اندر کیپٹلزم کے بھی تھوڑے سے فلیور ہیں, بزنس ہے, ٹریڈ ہے. لیکن یہ ضرور آپ ہسٹری کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو آپ دیکھیں گے ٹریڈ اور ٹیکنالوجی کانفلکٹ بھی لاتے ہیں. ٹریڈ کی وجہ سے بہت سارے کانفلکٹ ہوتے ہیں. ایوری نیشن وانٹس ٹو بیکم دا سپر پاور آف دیئر ٹائم. ٹیکنالوجی کی ریس ابھی آپ دیکھ رہے ہیں, تو دیر ول بی دس ریس دیٹ وڈ کنٹینیو. اس ریس کا نقصان نہیں ہوتا. سم بڈی از پراسپرنگ, نیشنز آر پراسپرنگ. جو نقصان ہے نا پولیٹیکل رفٹ کا اور یہ ایگریشن کا, اس سے لوگ بھی مرتے ہیں, اس سے نقصان ہوتا ہے. آپ نے BRI کی بات کی, سملرلی برکس آپ دیکھ لیں. یہ بات تو انیویٹیبل ہے کہ ایشیا از رائزنگ, ایشیا از میکنگ دی اکنامک ڈیسیژنز آف دا ورلڈ. آسیان ہو گیا, ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہو گیا, ساؤتھ ایشیا ہو گیا, چائنا ہو گیا, آئی تھنک ایون سینٹرل ایشین ریپبلک. اور چائنا نے تو ابھی ڈیفائن بھی اپنے نیبرس کو ایک ڈفرینٹ. پہلے چائنا کے 14 نیبر تھے, وہ کہتے ہیں نہیں 14 نہیں ہے, سینٹرل ایشین تمام ممالک ہمارے نیبرز ہیں, سو دیٹس اے ویری گڈ ڈپلومیسی ایکٹ ٹو ڈو. So China will work on they are known for their fantastic Chinese style diplomacy. They will work on that. They do not believe in aggression. They believe in trade, fair trade, businesses. Challenges بھی آتے ہیں نیچرلی, environmental challenges بھی ہیں, growth کے ساتھ environment challenges بھی ہیں. لیکن آئی تھنک جو پچھلے 2 دن میں اسٹیٹمنٹ چائنیز لیڈرز نے دی ہے وہ آئی تھنک پریزیڈنٹ شی نے, میری ایک پریڈکشن ٹھیک ثابت ہوئی تھی. میں نے چائنا میڈیا گروپ میں ایک ڈسکشن کے دوران کہا تھا کہ 6 مہینے کے اندر یہ ٹریڈ وار جو ہے نا یہ سیٹل ہو جائے گی اور پریزیڈنٹ شی اب. سو آئی ہوپ کہ نیکسٹ 1 month یہ ایران اور اسرائیل کا, کیونکہ یورپین کچھ کنٹریز ہیو آلسو ہائی لائٹڈ G7 کے آؤٹ کم انہوں نے کہا کہ ویل میڈیٹ. اگر یہ ہو جاتا ہے سم تھرڈ پارٹی میڈیشن ہوتی ہے اس کے اندر, سو آئی تھنک چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہے گا لیکن آئی تھنک کہ یہ جو ایگریشن ہے یہ ختم ہو جائے گی. پر چائنا کا جو رول ہے, ایک یہ انڈیپینڈنٹ اینالسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ چائنا کے رول کی وجہ سے بھی یونائٹڈ اسٹیٹس ابھی تک ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوا ان دا ایرانین کانفلکٹ, ایران اسرائیل کانفلکٹ. بٹ آئی ہوپ کہ یہ معاملات جو ہیں, کیونکہ آئی تھنک ابھی گلوب از ملٹی پولر, not just China and US, I think Russia also. Russia is increasingly putting its foot down on several global issues. So وہ بھی آہستہ آہستہ آگے جا رہے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ بھی نظر آئے کہ اپروول ریٹنگ بھی دیکھتے ہیں نا پولیٹیشینس, تو اتنی کو اپروول ریٹنگ بھی نہیں آ رہی اس ایڈونچر کی. بالکل بالکل. اس وقت US میں غازہ کی بہت پور اپروول ریٹنگ ہے گلوبلی, پیپل آر ہیٹنگ واٹ از ہیپننگ. لیکن بہرحال اور USA میں ڈونلڈ ٹرمپ وین ہی کیم انٹو پاور, ان کا یہی نیریٹو تھا کہ میں جنگیں روکوں گا, اور انفارچونیٹلی جب سے وہ آئے ہیں جنگوں کی جو ہے ایک بھرمار لگ گئی ہے. آئی جسٹ ہوپ اینڈ پرے کہ معاملات جو ہیں بہتر ہیں, کیونکہ الٹیمیٹلی ضیاع تو انسانی جان کا ہی ہوتا ہے. جی انسانیت کا نقصان, جی انسانیت کا نقصان, اور آپس میں سارے بیٹھ جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آئی نو کہ آپ کا ایک بہت ٹائٹ اسکیجول ہے, لیکن پھر بھی آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا, اینڈ آگے ہمیں موقع ملا ڈیولپمنٹس بھی تو ہم آپ کو ضرور بلائیں گے اپنے شو. تھینک یو.